ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات اللہ۔ صف اعزاء پہ کافی بندے تشریف فرما ہیں، درود کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے خاندان جناب سیدہ پر بلند تر صلوات تلاوت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان حیدری، کل ایمان یک زبان حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَيَاو عالم الغیوب وَيَاو ساتر العیوب وَيَاو غافر الذنوب وَيَاو کاشف الکروب۔ تمام تر تعریفیں اس خالق کے لم یزل کے لیے جو آل محمد کا بھی خالق ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن ہستیوں کو اللہ نے لائق ہی درود و سلام بنایا ہے، اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جب تک ان پر درود و سلام نہ بھیجا جائے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ اس درود و سلام کے لائق ہیں ہستیاں، انہوں نے اس طرح توحید کا پرچار کیا، انہوں نے اس طرح توحید کا علم بلند کیا کہ مالک نے کہا جو بھی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں اگر اس کے اول و آخر درود نہ ہو تو میں قبول نہیں کروں۔ وہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی شکل باقی ہے، آج انسان کہلوانے کے قابل ہے، وہ ان ہستیوں کی وجہ سے ہے۔ میری دعا ہے خداوند کریم شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا صدقہ بانیان عشرہ محرم الحرام کی حاجات کو پورا فرمائے، اس سجائے گئے دربار سے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں مرشدزادیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں مومنات، مالک انہیں اپنی امان میں رکھے، سادات کے گھروں پہ مالک اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ انتہائی عزت دار گھروں سے چل کر عزت دار ماؤں کی عزت دار اولاد، کائنات کے سب سے بڑے عزت دار سخی حسین کے دربار میں آئے ہیں، اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ مل کے امین کہنا مالک وارث ولایت مبلغ اعضائے حسین حجت خدا یوسف زہرا منتقم امام کا مالک جل ظہور فرمائے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ انہاں تھوڑا جائے
درود۔ ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہیں۔ اجازت سے بسم اللہ سے جی، مالک سے تو سلامتی عطا فرمائے، عزادار جی ہیں، سلامت رہیں ہمیشہ۔ آج میں اس عزتوں والی مستور کا تذکرہ خیر کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے مالک، ریاض بھائی اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ بزرگوں کو سلامت رکھے۔ حاجی صاحب اس عزت دار بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ایمان کی زوجہ ہے، اسلام کی ماں ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہیں، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت، مالک سلامت رکھے۔ یہ بزرگوں کی دعائیں، آپ کی دعائیں، حدیث صاحب کی دعائیں، چچا آپ بزرگوں کی حدیث صاحب دعائیں، مولا سلامت رکھے، آپ ہزاروں سال جئیں، کوئی دکھ نہ دیکھیں، بچوں کے شہر آباد ہوں، آپ کے نسلیں آباد رہیں۔ چلیں اس سے ایک اور جملہ عطیہ کر دیتا ہوں۔ میں اس شہزادی کونین کی عزت و عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں جو مشیت کی زوجہ ہے، شریعت کی ماں ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہو، سلامت رہیں، یاد سلامت جئیں، مالک سلامت رہیں، ہزاروں سال جئیں جی۔ بسم اللہ، مولا سلامت رہیں، بابا جی اللہ صحت عطا فرمائے۔ جو شریعت کی ماں ہیں، مشیت کی زوجہ ہیں۔ چلے قبلہ پھر لطف آ رہا ہے تو پھر حاضری ہے، ڈیوٹی ہے، خدمت بھی۔ اس شہزادی کبریٰ کا، اس مریم کبریٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو باہر سے بتول ہے، اندر سے رسول ہے۔ سلامت رہیں، مالک سلامت۔ لطف آ رہا ہے بابا جی، پھر دعا کرتے رہنا۔ بیٹا ہوں، بیٹوں کی حیثیت ہے، نوکر ہوں، آپ عزاداروں کا مولانا صاحب پیاز حاضر صاحب بچوں کے ساتھ آباد رہیں۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرا کوئی لفظ ضائع نہیں ہوگا۔ یقین جانیں بڑا لطف آ رہا ہے، تھوڑا سا مختصر سا ماحول ہے، بڑا خوبصورت اور پیارا ماحول ہے۔ توجہ ہے میری جان؟ ماشاءاللہ۔ حیا کی دیوی، وفا کی آیت۔ قبلہ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، عصمت کی جھیل، معصومیت کی ساحل۔ توجہ ہے میری جان؟ میری شہزادی کبریٰ۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کون ہے علی کی ولایت کا پہلا مقدمہ لڑنے والی کا نام جناب زہرا ہے۔ کائنات عالم و آدم کے اندر اس شہزادی جیسی کوئی ہستی نہیں، نہ کسی کو مقام حاصل ہے۔ میں 4 مصرے آپ کی نظر ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ ایسا پورا عشرہ محرم ایک طرف اور یہ 4 مصرے چچا نذیر جی ایک طرف۔ اگر کوئی بندہ سن کے سمجھ کے نہ بولا، شیعہ گھر کا بچہ دعویٰ کرے کہ میں شیعہ گھر میں پیدا ہوں، شیعہ ماں کی گود میں پیدا ہوا ہوں اور لوریاں لی ہیں، علی ولی اللہ پڑھا ہے، وہ بندہ اگر چپ رہا تو بڑی دکھ ہوگا۔ اس کی عظمت کیا بتاؤں میں تمہیں، اس کی عظمت کیا بتاؤں میں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، مالک سلامت رکھے، صحت عطا جی جی بسم اللہ جی جی جی، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے جی بسم اللہ جی، ہاتھ تھاندی خیر ہوئے۔ اس کی عظمت کیا بتاؤں میں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا،
زور پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر کے وقت دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ جیئیں جیئیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، مالک سلامت رکھے، مالک زندگیاں دراز فرمائے۔ جی جی بسم اللہ، جی جی اس کی عظمت، جی بسم اللہ، اس کی عظمت کیا بتاؤں میں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا۔ سلامت رہو بابی، سلامت رہو، زندگیاں دراز۔ اس کی عظمت کیا بتاؤں میں تمہیں، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر کے وقت دونوں کا سر سجدے میں تھا، عصر کے وقت دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ چلیں قبلہ، اتنی داد اور دعا محبت کی ہے تو بات بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ اصل میں لفظ محمد نہیں، پریشان تو نہیں ہو گئے قبلہ، یہ لفظ ہے محمد، میم کے اوپر 3 ٹانگوں والی شد ہے، ہے کو میم کے ساتھ پڑھا جائے گا، پھر میم کو دال کے ساتھ پڑھا جائے گا، جو قاعدہ ہے عربی کا اصول ہے محمد، میم کے اوپر شد ہے، اس شد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ توجہ ہے میری جانب، جہاں 2 میمیں اکٹھی ہو جائیں عربی میں انہیں میمین کہا جاتا ہے، جہاں 2 الف اکٹھے ہو جائیں انہیں الفین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے میم کے اندر میم کو چھپا دیا، نہیں 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 نہیں، تھوڑی سو جائے، مالک سلامت رہی۔ اللہ نے میم کے اندر میم کو ضم کر دیا، میم کے اندر چھپا دیا میم کو، یعنی میم کے اوپر میم کا پردہ ہے۔ لفظ محمد میں کتنے حرف ہیں قبلہ؟ میم، ہے، میم، دال، 4 حرف ہیں محمد میں، 2 میمیں، میم کے اندر میم کو چھپایا ہے۔ اور میں راز تمہاری نظر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، پہلی جو میم ہے خود محمد کی ذات ہے، پہلی جو میم ہے خود محمد کی ذات ہے، ہے سے حسن حسین کا حسن صفات ہے، پھر میم سے مرتضیٰ کی مشیت کی بات ہے، دال سے دوام دل کائنات ہے، وہ میم جس پر شد کا حجاب اصول ہے، اس میم سے مراد جناب بطول ہے۔ سلامت جی جی بسم اللہ، جی جی مولا سلامت رکھے، ہاتھ سلامت رہیں، آپ ہمیشہ آباد و شاد۔ جی بسم اللہ بابا جی، نوکر پتر ہاں تہاڈا، 1000 واری مالک تو سلام، تہاڈیاں دعاواں بزرگاں دی۔ پہلی جو میم ہے خود محمد کی ذات ہے سے حسن حسین کا حسن صفات ہے، پھر میم سے مرتضیٰ کی مشیت کی بات ہے، دال سے دوام دل کائنات ہے، وہ میم جس پر شد کا حجاب اصول ہے، اس میم سے مراد جناب بطول ہے۔ بسم اللہ، خیر ہو کھالی خیر ہو، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت۔ وہ میم جس پر، جی بسم اللہ، میں لاکھ باری، وہ میم جس پر شد کا حجاب اصول ہے، اس میم سے مراد جناب بطول ہے۔ چاچا نذیر جی، مولانا امتیاز حاجی صاحب، دنیا کا ہر بندہ چاہتا ہے مجھے جنت ملے، نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ جنت کے لیے۔ روزہ کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ حج کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ عمرہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ جنت کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، عمرہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ جنت کے لیے۔ حج کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ سبیلیں لگا رہا ہے جنت کے لیے، کہیں پہ نلکا لگوا دیا ہے جنت کے لیے، کولر لگوا دیا ہے جنت کے لیے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لی ہیں تاکہ جنت مل جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، قرآن پاک چھپوا دیے، جنت مل جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے۔ او مسلمان، یہ جنت ہے کیا؟ مسلمان جس جنت کی چچا نذیر جی انسان تلاش میں ہے، رات دن عمل عملیات کر رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، مستحبات ادا کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، مکروہات سے بچ رہا ہے، یہ جنت ہے کیا؟ یہ جنت تمہیں کہاں ملے گی؟ اس کا کوئی پتہ ہے؟ آؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، پوری توجہ، میں کہہ رہا ہوں محشر میں کھولیں گے تیری رضا سے باب جنت کے،
معاشر میں کھلیں گے، تنہا نہ چھوڑنا بابا جی، معاشر میں کھلیں گے تیری رضا سے باب جنت کے، تیری دہلیز کے ذروں میں ہیں اسباب جنت کے، مسلمانوں تمہیں معلوم ہے آداب جنت کے، جلا کے خلد کے در کو نہ دیکھو خواب جنت کے، حکومت عشر کے دن پہ اکیلی فاطمہ کی ہے، جسے تم خلد سمجھتے ہو وہ حویلی فاطمہ کی ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہے، مالک سلامت رہے، مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہو، توقع میری ہزار توقع مجال، بسم اللہ، مالک سلام، میری توقع سے ہزار گنا بہتر آپ سے مات فرما رہے ہیں۔ مالک، حکومت حشر کے دن پہ اکیلی فاطمہ کی ہے، جسے تم خلد سمجھتے ہو وہ حویلی فاطمہ کی، وہ حویلی فاطمہ کی ہے، وہ حویلی فاطمہ کی ہے، جو جیسے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے نا، اور وہ تابعدار ہیں، فرمانبردار ہیں، اسی طرح اور ڈھیر سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کی اچھی تربیت کی۔ جب ایسی اولاد سے بندہ ملتا ہے نا تو وہ بے ساختہ کہتے ہیں میرا باپ میرے لیے جنت ہے۔ توجہ 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 توجہ، میں اس سے بھی آگے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا باپ میرے لیے جنت ہے، میری ماں میرے لیے جنت ہے، میرے والدین میرے لیے جنت ہیں، میرا بھائی میرے لیے جنت ہے، ہر کسی کی قبلہ کوئی نہ کوئی جنت ہے۔ اے مسلمان، جس محمد کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کی جنت کیا ہے؟ ہر بندے کی اگر جنت ہے تو میرے مصطفیٰ کی جنت کیا ہے؟ چلو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑا دھیان سے پڑھنا پڑتا ہے، معاملات زندگی سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تاریخ اسلام کی، حضرت صاحب توجہ، تاریخ اسلام کی سب سے سچی خاتون فرماتی ہیں، اللہ سلامت رکھے، بزرگ تھوڑا سر اٹھانا، سلامت ہو، مومن تاریخ کی نہیں، مسلم تاریخ کی سب سے سچی خاتون فرماتی ہیں، ام المومنین جناب عائشہ فرماتی ہیں، بی بی کہتی ہیں کہ جب بھی حضور گھر آتے تو جناب زہرا کی خوشبو سونگھتے۔ توجہ ہے میری جان، خوشبو سونگھتے۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ، باپ بیٹیوں کے گھر آتے ہیں، باپ بیٹی کے سر پہ بوسہ دیتا ہے، پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، آپ جب بھی گھر آتے ہیں آپ جناب سیدہ کی خوشبو سونگھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے مجھے جھنکا اور کہا عائشہ خاموش ہو جا، شممت رایت فاطمہ ورایت الجنہ، میں فاطمہ کی خوشبو سونگھ کے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ سلامت رہو، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، جی مالک، جی اتن دی خیر ہو، جو مالک سلامت رکھے۔ شممت رایت فاطمہ ورایت الجنہ، میں فاطمہ کی خوشبو سونگھ کے جنت کی خوشبو سونگتا ہوں۔ حیدری صاحب بڑی مہربانی، آپ نے پذیرائی کی ہے، بیٹا ہوں چاچا نذیر، تھوڑا سا بات مشکل ہے، مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہو، مشکل کشا کا واسطہ میرا ساتھ دینا، میں کہہ رہا ہوں خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ سلام مولا سلامت جی، زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ چچا جی آپ بیدار بیٹھے ہیں، جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں، بزرگ تشریف فرمائیں، سفید داڑھیوں والے عزت دار گھروں سے عزت دار آپ چل کے آئے ہیں، میں اس سے بھی بات آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے میری جان، پنجایت میں بیٹھنے والے لوگ تشریف فرما ہو، بزرگ تشریف فرما ہو، جب عدالت میں گواہی دینا پڑ جائے، دو عورتیں ایک مرد گواہی برابر، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ شریعت کا اصول ہے چچا نذیر جی، عدالت میں جب گواہی دینا پڑ جائے، دو عورتیں ایک مرد گواہی برابر، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیٹا ہونے کی حیثیت سے بات بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، دو عورتیں چچا نذیر جی، ایک مرد گواہی برابر، آؤ میدان ہے مباہلہ کا، نہیں پیچھے رہ گئے نا، پیچھے رہ گئے
تھوڑا سا سفر کرنا ہے، بیدار کرنا ہے. میں آج آپ کو ایک معراج پہ لے جانا چاہتا ہوں. 2 عورتیں 1 مرد، گواہی برابر. میدان ہے مباہلہ کا، گواہی ہے توحید کی، توحید کی، وحدانیت کی گواہی دینے جا رہے ہیں. پائیں تن پاک ہیں. توجہ، پھر بات کہنا چاہتا ہوں. 2 عورتیں 1 مرد، گواہی برابر. میدان ہے مباہلہ کا، گواہی ہے توحید کی، دینے جا رہے ہیں پائیں تن پاک. میں کہہ رہا ہوں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ. عقل کی جاگیر میں ہے چچا جی ایک پہلی فاطمہ. گھر علی کے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. اور صد کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. سلامت رہو مولا، سلامت رکھے، ہتھا نہیں خیر ہوتے ہیں. مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز. جی 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 بسم اللہ مولا سیدہ. میں پھر کہتا ہوں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ. عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ. گھر علی کے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. صد کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. بسم اللہ. ایک وقت آئے گا اگر مقابلے میں آتے ہوئے کہیں مستور پردے میں آ گئی تو فر شکست پا جائے. واہ واہ واہ. مالک سلامت رکھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلیں حضرت عیسیٰ کا نام لیا ہے تو ایک جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. عیسیٰ کی ماں بھی بتول ہے، حسین کی ماں بھی بتول ہے، عیسیٰ کی ماں بھی بتول ہے. اب تنہا نہ چھوڑنا مولا. امام حسین آپ کو زندگیاں دراز فرمائے، بچوں کی خیر ہو. عیسیٰ کی ماں بھی بتول ہے، حسین کی ماں بھی بتول ہے. بغیر شوہر کے بتول ہونا اور بات ہے، علی کی زوجیت میں رہ کے بتول ہونا اور بات ہے. سلامت رہو مالک، سلامت رکھے. مالک زندگیاں دراز فرمائے. کیا ہے میری بی بی کا مقام، کیا ہے جناب سیدہ کی عزت، کیا ہے تمکنت، کیا ہے جاؤ حشم. جملہ کہنا چاہتا ہوں جسے دیکھ کے آدم کھڑا ہو جائے، جسے دیکھ کے نوح کھڑا ہو جائے، عیسیٰ کھڑا ہو جائے، موسیٰ کھڑا ہو جائے، لوط کھڑا ہو جائے، الیاس کھڑا ہو جائے، ایوب کھڑا ہو جائے، یعقوب کھڑا ہو جائے، ابراہیم کھڑا ہو جائے، اسماعیل کھڑا ہو جائے، اسحاق کھڑا ہو جائے. جسے دیکھ کے علی کھڑے ہو جائیں، جسے دیکھ کے حسن کھڑے ہو جائیں، حسین کھڑے ہو جائیں، زین العابدین کھڑے ہو جائیں، محمد باقر کھڑے ہو جائیں، جعفر صادق کھڑے ہو جائیں، 7ویں امام موسیٰ کاظم کھڑے ہو جائیں، امام علی رضا کھڑے ہو جائیں، محمد تقی کھڑے ہو جائیں، امام علی النقی کھڑے ہو جائیں، حسن عسکری کھڑے ہو جائیں، حجت خدا کھڑے ہو جائیں. جسے دیکھ کے جبرائیل کھڑا ہو جائے، میکائیل کھڑا ہو جائے، صالحین کھڑے ہو جائیں، عارفین کھڑے ہو جائیں. اور زمانے والوں جسے دیکھ کے پوری کائنات کھڑی ہو جائے اسے میرا محمد کہتے ہیں. جسے دیکھ کے محمد کھڑا ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں. جی بسم اللہ مولا زندگیاں دراز فرمائے. مزہ لطف آ رہا ہے جی. بسم اللہ. بے شک بے شک بے شک. بے شک بے شک. واہ 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 خوش ہو. واہ 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 مولا سلامت رکھے. کیا صاحبان معرفت، صاحبان مطالعہ بندے تشریف فرما ہیں. یہ 14 ہی تو حجتیں ہیں.
اور تمہارے آئمہ کہتے ہیں ہم 13 کائنات پہ حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پہ حجت ہے۔ سخی امام حسین سرکار آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، آپ عزاداروں کی آنکھیں چمکتی رہیں، سینے آباد رہیں، اور تمہارے ہاتھ ہمیشہ مظلومیت حسینیت کے لیے بلند ہوتے رہیں۔ جگہ جگہ پہ عزاداری سید الشہداء مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے۔ دو آنسوؤں کی خیرات مانگتا ہوں اپنی شہزادی سے، اگر میری بیوی نے عطا فرما دیے تو میرے جتنا خوش نصیب کوئی نہیں۔ یہ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں، فضائل آپ نے جیسے سنا ہے لیکن مصائب کے میں جملے کہنے لگا ہوں، مہربانی کریں۔ آج ان شہزادوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں حیدری صاحب، جن شہزادوں کی شہادت کے بعد بی بی زینب کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے عزاداران امام مظلوم کربلا۔ چوتھے امام کا ایک نوکر تھا، اس کے گھر مجلس تھی، اس نے سید ساجدین سے کہا آقا میرے گھر میں مجلس ہے، آپ تشریف لے آئے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ یہ بات عالیہ کو پتہ چلی نا، میری شہزادی نے فرمایا سجاد میں نے سنا ہے تیری کسی چاہنے والے کے گھر مجلس ہے۔ کہا جی پھوپھی اماں، کہا باقر کو ساتھ لے جاؤ، جب ذاکر مصائب شروع کرے تو مجھے بلا لینا۔ فرمایا پھوپھی اماں آپ فضائل نہیں سنیں گی؟ کہا سجاد میں ابو الفضائل کی بیٹی ہوں، مجھ سے زیادہ فضائل کسے آتے ہیں؟ سجاد مولا نے فرمایا پھوپھی اماں پھر آپ ام المصائب بھی تو ہیں، آپ سے زیادہ مصائب کسے آتے ہیں، کسے پتہ ہیں؟ تو رو کے عالیہ نے فرمایا سجاد بیٹا میں صرف یہ دیکھنے جاتی ہوں جسے میں نہیں رو سکی اسے لوگ کیسے روتے ہیں، جس کو میں نہیں رو سکی اسے لوگ کیسے روتے ہیں۔ آج جوڑی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 28 رجب کو جب قافلہ چلا نا قبلہ مدینہ سے، کافی دور چلا گیا، اور یہ جو جوڑی ہے نا سرکار اون و محمد، یہ بیٹے ہیں جناب عبداللہ کے، اور جناب عبداللہ بیٹے ہیں جعفر طیار کے۔ جعفر طیار جناب رسول خدا کے پہلے سفیر، ملک حبشہ میں گئے تھے سفیر بن کے رسول خدا کی طرف سے، اور اتنا جاؤ جلال تھا نا، جب نجاشی کے دربار میں گئے نا تو یوں چہرے پہ نقاب تھا۔ نجاشی کہتے پہلے نقاب اتار پھر بات کر، تاریخ کہتی جیسے ہی جناب جعفر طیار نے نقاب اتارا نجاشی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتے اب تو جو بھی کہے گا وہ سچ ہے، اتنا کریم چہرہ، اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ، تیرے چہرے پہ جھوٹ جڑتا ہی نہیں، میں بغیر دلیل کے جو کہو وہ مانوں گا۔ اس کا بیٹا ہے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ کے یہ فرزند ارجمند ہے جناب اون محمد۔ چلتا ہوا قافلہ کافی دور نکل گیا، اچانک قافلے کو روکا گیا۔ سخی حسین نے پوچھا عباس بھیا قافلہ کیوں رکا ہے؟ کہا آقا حسین جناب عبداللہ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا جی عبداللہ، کہا مولا سلام علیکہ السلام۔ عبداللہ خیریت ہے، کیوں آئے ہو؟ مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عالیہ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے فرمایا عبداللہ عالیہ تیرا حرم ہے، تیری بڑی مہربانی تو نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں مولا آپ امام ہیں، آپ سے اجازت لینا ضروری۔ فرمایا جاؤ جا کے بات کر۔ جب جناب عبداللہ چلے نا بی بی زینب عالیہ کے محمل کی طرف، میری شہزادی کی نگاہیں پڑیں، تڑپ کے بی بی نے فرمایا اماں فضا اگر عبداللہ مجھے واپس لینے آیا ہو نا تو آج میرا جنازہ لے کے واپس جائے گا، آج میرا جنازہ واپس لے کر جائے گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا سرکار عبداللہ نے سلام کیا، شہزادی میرا سلام علیکہ السلام، عبداللہ کیوں آئے ہو؟ جناب عبداللہ فرماتے ہیں شہزادی
میرے حسین سے دو رشتے ہیں۔ عبداللہ کیوں آئے ہو حیدری صاحب، عبداللہ کیوں آئے ہو؟ کہا شہزادی میرے حسین سے دو رشتے ہیں، خون کے رشتے سے حسین میرا بھائی ہے، شریعت کے رشتے میں حسین میرا امام ہے۔ عبداللہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا شہزادی میں اس لیے آیا ہوں کہ شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے اگر وقت کے امام پہ مشکل بن جائے تو ریت پہ صدقہ دینا واجب ہے۔ جب جملہ کہا نا علی کی بیٹی نے فرمایا عبداللہ تیرے پاس ایسی کون سی جائیداد ہے جو میرے حسین کے شان شیان ہو، میرے حسین کا صدقہ بنے؟ عبداللہ فرماتے ہیں عالیہ اور کچھ نہیں، میرے پاس یہ دو قیمتی موتی ہیں، ایک اون ہے ایک محمد ہے۔ میں یہ تمہیں کہنے آیا ہوں جب میرے حسین پہ مصیبت آئے ایک اپنی طرف سے صدقہ ایک میری طرف سے صدقہ۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے، مولا تمہارا گریہ قبول کرے۔ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے زہرا، مولا تمہارا گریہ قبول کرے۔ ہائے حسین مولا جی بسم اللہ بسم اللہ مولا خیر جی جی جی، ایک میری طرف سے صدقہ ایک اپنی طرف سے صدقہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا سرکار عبداللہ واپس آ گئے، قافلہ چلا گیا، یکم محرم، دو محرم، تین شب عاشور آئی نا۔ علامہ صاحب جب بھی امام حسین ان بھانجوں کے پاس سے گزرتے تھے نا، اونو محمد پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ مامے کو پتہ چلے ہم جوان ہیں، کہ چھوٹا سمجھ کے ہمیں چھوڑ نہ دے۔ ساری رات یہ شہزادے گھومتے رہے۔ کربلا کے میدان میں 110 خیمہ تھا عزادارو، یہ خیموں میں چلتے رہے۔ جب بھی ماں کے خیمے میں جاتے نا، بی بی زینب اکبر کو سوار کر رہی ہوتی، یہ شہزادے واپس آ جاتے، کیا دیکھتے ہیں ایک خیمہ خالی ہے۔ کس کا خیمہ؟ جناب کلثوم کا۔ کہا خالہ ہماری ماں اکبر کو سوار کرنے میں مصروف ہے، تو پل کے لیے ہماری ماں بن جا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جب صبح و شہادتوں کا وقت شروع ہوا نا قبلہ، جناب اون مانگ کے پاس آئے، اماں ہمیں اجازت موت کی مل گئی ہے، آپ کی اجازت لینے آئے ہیں۔ بے ساخت علی کی بیٹی نے فرمایا جا اون جاؤ محمد، علی کی بیٹی تمہیں اجازت دیتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے ہاتھ باندھے، اماں ہمیں پیار نہیں دے گی؟ علی کی بیٹی نے فرمایا اون میں علی کی بیٹی ہوں، زینب کا پیار اتنا سستا نہیں، میری 3 شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری کرو، وعدہ کرو میں پیار کرتی ہوں۔ اون نے کہا اماں جتنی بھی شرطیں ہیں میں پوری کروں گا، حکم کریں۔ عالیہ کی آواز آئی اون پہلی میری شرط یہ ہے کربلا اکبر کی جاگیر ہے، کربلا میں نہیں اترنا۔ کہا اماں دوسری شرط؟ کہا لڑتے ہوئے کبھی بھی تمہاری نگاہ پانی پہ نہ پڑے، میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ کہا اماں یہ بھی قبول ہے۔ تیسری شرط؟ اس وقت بی بی نے فرمایا تیسری شرط اون یہ ہے صبح سے جو بھی شہید اترا ہے نا اس نے حسین کو بلایا ہے، میرا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، میرے حسین کو جزاک اللہ جزاک اللہ یا حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے زہرا، آج مولا تمہارا گریہ قبول کرے، مولا تمہارا ماتم گو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا سب بچوں کی خیر ہو، جملہ کہنا چاہتا ہوں، اونو محمد حملہ کر رہے ہیں، میدان میں ہیں، مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہیں، حسین کی نگاہیں اونو محمد کے حملے پہ، بی بی زینب کی نگاہ حسین پہ، بی بی کھڑی ہے دروازے پہ، اونو محمد جنگ کر رہے ہیں، حسین کی نگاہ ہے اونو محمد پہ۔ قبلہ میں نے جملہ سمجھا لیا، اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حسین کی نگاہیں اونو محمد پہ، بی بی زینب کی نگاہ حسین پہ۔
جب تک شبیر مطمئن رہے بی بی زینب پریشان رہی. میں نے جملہ کہہ دیا, جب تک حسین مطمئن رہے بی بی زینب پریشان رہی, کیونکہ پتہ تھا اونو محمد ابھی زندہ ہے. جیسے ہی حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے بی بی زینب سجدہ شکر میں گری. یقین ہو گیا اب اونو محمد مارے گئے. عزاداران امام مظلوم کربلا, سلطان کربلا کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا. غریب زہرا حسین خیمے میں آئے, آ کے کہتے ہیں بہن زینب تمہارے آن نے زین چھوڑ دی, علی کی بیٹی نہیں روئی, علی کی بیٹی نہیں. حسین فرماتے ہیں عالیہ تم نے سنا نہیں, تمہارا آن مارا گیا, تمہارا محمد مارا گیا. بی بی زینب چچا جی پھر بھی نہیں روئی. علی کی بیٹی نے, حسین رو پڑے, علی کی بیٹی نے اپنی چادر سے حسین کے آنسو صاف کیے کر کے فرماتی حسین نہ رو, صدقوں کو رویا نہیں کرتے, صدقوں کو رویا نہیں کرتے, تیرا صدقہ تھا جو میں نے اتار دیا. حسین چلے میدان کی طرف, بی بی زینب نے دامن میں ہاتھ ڈالا, بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیرے اون کی لاش اٹھانے. عالیہ کی آواز آئی حسین جہاں پڑا ہے پڑا رہنے دے, جتنی دیر آنے میں اور جانے میں لگے گی میرے سامنے بے, میں تیرے زخم صاف کروں. عزادارو جس بی بی نے حسین کو اون کی لاش پہ نہیں جانے دیا, جب علی اکبر زین سے اترا ہے نا زین پہ, حسین کے پہنچنے سے پہلے بی بی زینب عالیہ اکبر کی لاش پہ پہنچ گئی. اکبر کا سر اپنی گودی میں رکھ کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے اکبر تیرے جیسے بیٹے موت کے لیے نہیں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. میری شہزادیاں آپ کا پرسہ, آپ کا گریہ, آپ کی عبادت قبول فرما.